بڑی گردش کر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کوئی آپس میں معاملہ طے کر رہی ہے، اور دوسری جانب آپ کی ہی پارٹی کے لوگ اسد کیسر، جنید اکبر، کنڈی صاحب سے ملتے ہیں، کے پی کے گورنر سے. تو یہ کیا کوئی آپ معاملہ طے کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ آنے والے دنوں میں؟ آپ بڑے باخبر سیاستدان ہیں اور پیپلز پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ میرے ذمہ بھی لگا تھا، اور میں نے نوید قمر صاحب سے یہ بات کی تھی کہ ہمیں جو ہے اس پہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. آپ کے ذمہ کس نے لگایا؟ پارٹی کی قیادت نے؟ پارٹی کی قیادت میں. اس لیے جب ہم یہ چونکہ یہ بنیادی طور پر تو محمود خان اچکزئی صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں، اور علامہ ناصر رضوی صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں ہیں، وہ نائب صدر ہیں اس تحریک تحفظ آئین پاکستان کے. یہ بنیادی طور پر سیاسی جو ہے یہ اتحاد کے طور پر یہ عمران خان صاحب نے ان کے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ آپ سیاسی طور پر اکٹھا کریں جو بھی ہم خیال لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ملک کو غلط سمت میں لے جایا جا رہا ہے. تو اسی لیے میرے ذمہ لگا کہ آپ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے، چونکہ آپ کی شناسائی ہے، تو ان سے بات کریں. میں نے نوید قمر صاحب سے اس وقت بات کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے جو 26ویں اور 27ویں ترمیم کروانے میں ہوئے ہیں، اب آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جو گڑھا ہے یہ آپ خود اس میں گرنے جا رہے ہیں. اور اس میں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ 26ویں 27ویں ترمیم تو چلیں آپ نے استثناء بھی تا حیات دے دیا، کسی کو دلا دیا، اور عدلیہ کو بھی جو ہے منہدم کر دیا. لیکن اب آپ کا 28ویں ترمیم جو آنے جا رہی ہے، اس میں NFC ایوارڈ بھی جا رہا ہے، اور 18ویں ترمیم کو بھی اس میں رول بیک ہونے کا خدشہ ہے، اور بھی بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے. تو صوبوں کی تقسیم بھی ہے اس میں؟ دیکھیں ابھی تو اٹس اینی باڈیز گیس. آپ کی جو بات ہوئی تھی پیپلز پارٹی سے، کیا آگے سے رد عمل تھا؟ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ بیٹھنے کو اگر تیار ہے، کن شرطوں پہ بیٹھنے کو تیار ہے وہ بتائیے. دیکھیں ابھی تو باتیں ہو رہی ہیں. ابھی انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا جو ہے باقی دوستوں سے مشورہ کروں گا. میں ادھر رہا ہوں، ظاہر ہے ان کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ فیصلے کرتی ہے، یا ان کی قیادت سے پوچھے بغیر تو وہ نہیں یہ فیصلے کر سکتے. تو میرے ساتھ تو جو بات ہوئی تھی وہ صرف نوید قمر صاحب کی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ بات کریں گے. اب یہ جو اسد کیسر صاحب سے اور جو جنید اکبر، اور چونکہ میں جانتا ہوں ہمارے دوست ہیں بہت، خیبر پختونخوا کے گورنر جو ہیں، بلکہ گلا کرتے ہیں تم آتے ہو پشاور تو میرے پاس نہیں آتے. میں نے کہا تمہارے بغل میں ہی ساتھ والے گھر میں ہوتا ہوں میں چیف منسٹر صاحب کے. میں نے کہا وہ ادھر گورنر ہاؤس میں جب بیرسٹر مسعود کوثر ہوتا تھا تو میں رہتا ہی ادھر تھا، میرا اب دیکھا بھالا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. تو باہر کے وہ کنڈی صاحب کے ساتھ تو وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. یہ جو اس وقت چیف منسٹر ہیں وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل اس لیے نہیں تھے علی امین گنڈا پور کے ساتھ، کیونکہ وہ خود ڈیرہ اسماعیل خان میں انہی کے جو ہے جوار میں حلقہ ان کا ہے. تو اس لیے کنڈی صاحب کو وہ وہاں ٹف ٹائم دیتے ہیں پولیٹیکلی. تو چونکہ کوئی معاملات کے ذریعے کوئی معاملات پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی کوئی بیٹھ رہی ہے، کوئی سوچ ہے؟ یہ ابھی بالکل، چونکہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک دن پہلے کہتے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں ہے ایسی 28ویں ترمیم، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ مسودہ ہے، نہ پلان ہے، نہ یہ ہے وہ ہے. اب جو ہے وہ اس پر دوسری بات کر رہے ہیں آج جو ان کی باتیں آئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے 28ویں ترمیم سیریسلی کنسیڈر ہو رہی ہے. اور 28ویں ترمیم میں تو ظاہر ہے کہ ایوان صدر ہی ہچکولے کھاتا مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ صرف افواہ نہیں ہے. افواہ جب اڑتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ افواہ کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. جہاں دھواں نکلتا ہے وہاں آگ تو لگی ہوتی ہے، تو دھواں ایسے ہی تو نہیں چمنی سے نکلتا. خوشا صاحب یہ بتائیے گا، ماضی میں بھی ہم نے سنا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آپس میں بات چیت کر رہے تھے، تو کیا وجہ تھی جو بات چیت مکمل نہیں ہو سکی تھی؟ کیا بانی پی ٹی آئی عمران خان جو جیل میں تھے وہ نہیں مانے تھے، یا کوئی اور وجہ تھی؟ دیکھیں جب نہیں، یہ مفاد کی سیاست ہے. جب تک ان کو
تھی امید کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ ٹھیک چل رہی ہے، تب تک تو وہ ظاہر ہے کہ کیوں چھوڑیں گے ان کو. اور جب اب اپنے اوپر وہ جو ہے پکڑ آ رہی ہے اور اپنے پیپلز پارٹی پر اپنے اوپر جب آ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں NFC ایوارڈ کو ختم کرنا یہ پیپلز پارٹی ہی کا ایک وہ ہے. اور اسی طرح اگر 18ویں ترمیم کو رول بیک کر کے یہ صوبے بناتے ہیں تو صوبے میں تو سب سے زیادہ ان کو ایفیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ کراچی اگر صوبہ بنتا ہے تو پھر سندھ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا.